اگر نہ بھی دیں گے ایک دفعہ جواب نہ دیں گے گناہ گار ہوں گے۔ تو مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 5 حق۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا، السلام علیکم کہیں اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا، یہ پہلا حق مسلمان کا ہے کہ سلام کا جواب دینا۔ دوسرا حق بیمار کی عیادت کرنا، کوئی مریض ہے اس کو پوچھنے کے لیے جانا، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں مفہوم ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سب کہہ دو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کہہ دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے جاتا ہے، صبح کو جاتا ہے بیمار کی عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے، بس شرط ہے کہ نیت ثواب کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ جاتا ہے، صبح جاتا ہے کسی بیمار کو پوچھنے کے لیے، تو اس کے نامہ اعمال میں 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ اگر وہ شام کو جاتا ہے تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، اس کے لیے مغفرت کی جو ہے دعا کرتے رہیں گے۔ اور جو بھی ایک اور مفہوم ہے، جو بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے، باغ لگ جاتا ہے، یہ بیمار کو پوچھنے کے لیے۔ ایک اور مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو تھوڑا جا کر بیٹھنا ہے میرے ساتھ، جا کر دامن کھول کر بیٹھنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آدمی کسی کی عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے گھر سے وضو کرتے، مکمل وضو کرتے اچھے طریقے سے وضو کرتے، جب وہ اس کی عیادت کے لیے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان 60 سال کی مسافت جو ہے دور ہو جاتی ہے، جہنم سے اتنی دوری ہو جاتی ہے، اتنا بڑا ثواب۔ ایک اور مفہوم، جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے گھر سے اس کے گھر تک، جہاں بھی اس کا گھر ہے، بشرطے کہ دل خالص ہو، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا ہو، ثواب کے لیے، گھر سے لے کر اس کے گھر تک، اور اس کے گھر سے اس کا جو اپنا گھر ہے پوچھنے والے کا، اب اس کے اپنے گھر سے لے کر مریض کے گھر تک، مریض کے گھر سے لے کر اس کے گھر تک، یہ جتنا بھی سفر ہے، اس کا آنا جانا جتنا بھی ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں بحث سے پھل چن رہا ہوں، پھول چن رہا ہوں۔ اتنا بڑا ثواب ہے عیادت کا، مریض کو پوچھنے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب تم مریض کے پاس پوچھنے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، تو اس کو دعا کے لیے کہو، مریض کی دعا ملائکہ کی دعا کی مانند ہے، یہ سمجھو کہ ملائکہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو دوسرا حق کیا ہے جن کو سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا حق مریض کی عیادت، پہلا حق سلام کا جواب، جن کو سمجھ آ رہی ہے، پہلا حق سلام کا جواب، دوسرا حق مریض کی عیادت، دوسرا حق مریض کی عیادت، اور تیسرا حق جنازے کے ساتھ جانا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ مسلمان کے جنازے کے ساتھ جانا، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو آدمی کسی کے جنازے کو کندھا دیتا ہے، 40 قدم چلتا ہے، جنازے کو کندھا دے کر کتنے قدم؟ 40 قدم چلتا ہے، تو اس کے کبیرہ 40 گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ 40 قدم چلتا ہے تو اس کے 40 جو ہے کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ ایک اور مفہوم ہے کہ جو جنازے کے ساتھ جاتا ہے اس کو ایک قرات کا ثواب ملتا ہے۔ قرات کیا ہے؟ احد پہاڑ سمجھ لیں، احد پہاڑ کے برابر اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔
وہ میت کے ساتھ جاتا ہے، قبرستان جاتا ہے، اس کو دفن کر کے واپس آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 3 قرات کا ثواب لکھا جائے گا، 3 احد پہاڑ کے وزن کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ دیکھیں ہم کتنا جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، اور قبرستان جا کر دیکھیں ہم کیا وہاں عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ادھر دفن ہو رہا ہے، ادھر لوگ بیٹھ کر جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ، قبرستان یہ پاک جگہ ہے، بڑی توجہ کرنی ہے۔ قبرستان جوتے پہن کر جانا علماء کرام نے منع کیا ہے کہ قبرستان کی جو بھی حد ہے، جب بھی اس میں داخل ہوں تو جوتے اتار کر داخل ہوں۔ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جوتے قبرستان میں پہنے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے قبروں کے اوپر پہنے ہوئے ہیں، یہ منع ہے، گناہ ہے۔ جب بھی قبرستان جائیں جوتے اتار کر جائیں۔ یہ تیسرا حق کیا ہے؟ میرے خیال بھول گئے۔ تیسرا حق جنازے کے ساتھ جانا، پہلا حق سلام کا جواب، دوسرا حق مریض کی عیادت، اور تیسرا حق جنازے کے ساتھ، اور چوتھا حق مسلمان کو کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر لینا، مسلمان کی دعوت کو قبول کر لینا، یہ چوتھا حق۔ اور پانچواں حق چھینک کا جواب دینا، جن کو آپ اپنی زبان میں نچھا پاتے سے صاحب کی دیوے، اس کا جواب دینا، چھینک کا 1 دفعہ بلکہ 2 دفعہ جواب دینا جو ہے یہ واجب ہے، بشرطے کہ وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، چھینک آ گئی ہے نچ اپنی زبان میں جو بات نچ تو وہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ۔ جواب دینے والا یرحمکم اللہ یا یرحمک اللہ، یہ جواب دے۔ 1 دفعہ جواب دینا واجب ہے، ٹھیک آ گئی ہے، اس نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہا ہے تو وہ 70 بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ٹھیک آ گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ الفاظ کہے ہیں تو اس کو پوری زندگی نہ کان میں درد ہوگا، نہ اس کو داڑوں میں درد ہوگا، دانتوں میں درد ہوگا، تو محفوظ رہ جائے گا پوری زندگی۔ ٹھیک کا جواب دینا، یہ